فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں پر لعنت، سکینہ کے قاتلوں پر لعنت، شمر پہ لعنت، ابن ملجم پہ لعنت، کا دل دکھانے والوں پہ لعنت، 1 2 3 پہ لعنت، تیری قوم پہ لعنت، تیرے ماننے والوں پہ لعنت، تیرے مریدوں پہ لعنت، نعرہ جب لعنتوں کی بوچھار ہو ہی گئی ہے تو پھر ایک جملہ ہم سے بھی سن لیجئے کہ ہم حیدری ہیں ڈرا نہیں کرتے. ہم حیدری ہیں انجمن کے نام، ہم حیدری ہیں ڈرا نہیں کرتے، ہم حیدری ہیں ڈرا نہیں کرتے، صحابی پیغمبر پر کوئی تبصرہ نہیں کرتے. بھائی ہم بھی کرتے ہیں صحابی کا احترام، مگر اب ساری بات اس مگر کے اندر پوشیدہ ہے. ان کا احترام کرتے ہیں، خلاصہ کر دو کہ جن پر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا راضی. یہ بریکٹ میں بات لے لیجئے گا. ہم حیدری ہیں ڈرا نہیں کرتے، صحابی پیغمبر پر تبصرہ نہیں کرتے، ہم بھی کرتے ہیں صحابیوں کا احترام، مگر لعنت کے حقدار کو چھوڑا نہیں کرتے. پروردگار عالم جناب سیدہ سے ہمیں راضی اور خوشنود فرمائے. حسینہ آنٹی کے گھر والوں کو سدا آباد و شاد فرمائے. رب العالمین ان کی بیٹیوں کے اور ان کے بیٹوں کے نیک اور اچھا نصیب فرمائے. رب العالمین ان کی بچیوں کو ان کے شوہر کے ساتھ سدا آباد و شاد فرمائے. ان کی ساروں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے. رب العالمین جو واسطہ ہے اس گھر کی بیٹیوں کے جو پیارے پیارے بچے ہیں، خون سے بچے ہیں، صحت و سلامتی عطا فرمائے. ان کو کوئی غم نہ عطا فرمائے. اسلام کے انہیں دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ ان کے خاوند کو انکل جی کو صحت و سلامتی عمر عطا فرمائے، انکل کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے بیٹوں کے نیک اور کشادہ نصیب فرمائے. رب العالمین ان کے فرش اعضاء کو قبول و منظور فرمائے. رب ذوالجلال والاکرام حاضرین محفل کی تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرمائے. صاحب خانہ کے رزق روزی میں وسعت و برکت عنایت فرمائے. پروردگار عالم جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے سے رب العالمین ان کے بیٹوں کو نیک اور اچھے بری عنایت فرمائے. رب العالمین ان کے جاب میں، ان کے روزگار میں برکت و وسعت عطا فرمائے. انہیں دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے. ان کے گھر والوں کو نظر بد سے بچائے اور نظر بد لگانے والوں سے دور رکھے. پروردگار عالم ہمیشہ ان کو اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، ان کا سایہ ان کے والدین کا سایہ ان کے بچوں پر تا حیات قائم و دائم فرمائے. رب العالمین ان کے گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور بلند درجات عطا فرمائے. قبر میں امام حسین السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. بار الہ جو بے اولاد ہیں ان سب کو صاحب اولاد فرما، جو بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما. رب العالمین جو مائیں بہنیں بچیاں آتی ہیں فرش پر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے سے ان کے پردوں کی حفاظت فرما، ان کے بھائیوں کو حفاظت فرما. رب ذوالجلال والاکرام ان کے والدین کی حفاظت فرما، تمام ملک پاکستان کی حفاظت فرما. ہم جو مانگ رہے ہیں ہمیں عطا کر کے ہم پر مہربانی عطا فرما. بالخصوص ہماری تمام حاجت میں سے سب سے بڑی حاجت قائم عالم محمد کے ظہور میں تاجل فرما. اب ہمارے مولا جان میں لبیک کرنے والوں میں شامل فرما. دعا کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، موضوع امام حسین اسلام. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. تاریخ میں بہت سی معتبر شخصیات بہت سے جملے کہے، مگر بات حسین مولا کی آئی تو سر سجدے میں جھک گیا اور خدا کی وحدانیت کا اقرار ہوا کہ پروردگار تیرے حسین جیسا کوئی نہیں، تیرے حسین کی مثل کوئی نہیں، تیرے حسین کے برابر کوئی نہیں. تیرے حسین کے مقابلے میں جو آیا وہ لعنت کا مستحق ہے. اس حسین کی عظمتوں پر کروڑوں درود و سلام پڑھ محمد.
العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا عرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم فمن دخله كان آمنا. بلند الصلوات. لامحدود حمد و ستائش اس علی العلیٰ کے لیے جو علی الکبیر ہے. پاک ہے پروردگار کے جس نے پنجتن کے ناموں کو عرش معلیٰ پر چسپا کر دیا. وہ عرش جو قرار نہیں پاتا تھا, جو ہچکولے کھاتا تھا, جس کو ٹھہرنا ناممکن بظاہر نظر آتا تھا, رب ذوالجلال والاکرام نے کچھ 5 حسین ناموں کو, 5 معتبر ناموں کو, 5 چمکتے ہوئے ناموں کو, 5 اجالا گر ناموں کو رب سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرتبہ عرش معلیٰ پر, جہاں اس کا خود کا حقیقی وجود ہے, جب پنجتن کے ناموں کو عرش پر چپکا دیا, عرش پر بنا دیا, عرش پر لوح و قلم سے لکھ دیا. جس کا لکھنے والا اللہ تھا, جس کا پکڑنے والا اللہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حکم دیا قلم کو کہ اے قلم تجھے لکھنا ہے, قلم کو جب بنایا, قلم خدا کے خوف سے اس قدر ڈر گیا کہ اس کی جو نوک تھی درمیان سے شگاف پڑی. آج تک جب بھی قلم کو دیکھا جاتا ہے اس کی وہی شگاف موجود ہوتی ہے. یہ پروردگار عالم نے اس وقت جب کلام کیا تھا, اے قلم تجھے لکھنا ہے, قلم ڈرا, شگاف پڑا, رب سبحانہ و تعالیٰ مجھے کیا لکھنا ہے, فوراً سے کہا لکھو لا الہ الا اللہ. قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ. پھر کہا کہ لکھو محمد رسول اللہ. قلم نے لکھا محمد رسول اللہ. پھر کہا لکھو علی ولی اللہ. قلم نے لکھا علی ولی اللہ. پھر کہا کہ کیا لکھوں, پھر کہا لکھو نام محمد. نام محمد لکھا گیا. پھر کہا لکھو نام علی. نام علی کو لکھا گیا. پھر کہا لکھو نام فاطمہ زہرا. قلم نے لکھا نام فاطمہ زہرا. پھر کہا لکھو حسن مجتبیٰ. قلم نے لکھا حسن مجتبیٰ. پھر قلم رکا, کہا کہ لکھو
میں نے کہا فاطمہ زہرا کا نام لکھو، تو نے مسکرا کر لکھا۔ میں نے کہا حسن مجتبیٰ کا نام لکھو، تو نے مسکرا کر لکھا۔ میں نے کہا حسین کا نام لکھو، یہ لکھ کر رو کیوں رہے ہو؟ قلم رو رو کر کہتا ہے اے پروردگار میں کیا کروں، وہ نام حسین تھے اس لیے مسکرا رہا ہوں، یہ نام غریب ہے اس لیے رونے لگا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پانی اور مٹی کے درمیان گھول کر بنایا جانے لگا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ جا کے پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا اس روئے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اچھا خلیفہ بنا رہا ہے، پروردگار کیا تو اس کو بنائے گا کہ جو فساد کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم بھی نہیں جانتے، اسی کی نسل سے۔ اب مجھے لگتا ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کی نظر شاید اس وقت کربلا میں ہوگی، کیا کہا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بظاہر یہ آدم ہے، اس کی جب نسل چلے گی ایک مصطفیٰ آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نواسا ہوگا، اسے کربلا میں تنہا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اس لیے میں نے پنجتن کے نام کو عرش معلیٰ پر چسپا کیا کہ عرش کو قرار آ جائے۔ اگر کسی کا نام، کیا جملہ سمجھ آتا ہے؟ صدقے ہو جائیے، اگر کسی کا نام دلوں کو سکون عطا کرتا ہے تو وہ نام حسین اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جیسا کوئی بھی نہیں، ایسی عطا کسی کے پاس نہیں ہے، ایسا کریم مولا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اہل بیت کے در پر جو بھی آتا، سیرت کا خوبصورت پہلو ہے کہ اہل بیت کریم ہے، کسی کو دے کر تانا نہیں مارتے کہ ہمارا کھایا بھی ہے پھر ہمیں مانتے بھی نہیں ہو، جو منکر بھی ہو اہل بیت نوازتے۔ امام حسین علیہ السلام کا شیوا یہ رہا کہ مولا علیہ السلام جب ان کے پاس کوئی ساحل آتا، مولا حسین علیہ السلام انہیں اپنے دروازے میں مولا نے ایک چھید بنایا ہوا تھا، ہول سوراخ بنایا ہوا تھا۔ جب کوئی کہتا مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اے کریم مولا کچھ عطا کیجئے، مولا حسین علیہ السلام پیسوں کا جو تھیلا ہے، پوٹلی جس کو کہتے ہیں، وہ باہر سوراخ سے ہاتھ نکال کر اس کو دے دیا کرتے تھے۔ یعنی مولا علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری نگاہیں اس کو دیکھیں، اس کی نگاہیں مجھے دیکھیں، جب میں اس کے ہاتھ پر پیسہ رکھوں اور وہ شرمندہ ہو جائے کہ مجھ پر یہ وقت آ پڑا ہے کہ میں مانگنے لگا ہوں، میں بھکاری بن گیا ہوں، جو کہ اہل بیت کا بھکاری بننا بھی ایک بلند تر بات ہے، ایک فضیلت والی بات ہے، ایک شرف والی بات ہے، مگر پھر بھی کہیں وہ شرمندہ نہ ہو جائے، اس چیز کا بھی مولا خیال رکھتے تھے۔ مولا سوراخ سے پیسے دے دیا کرتے تھے، کیوں یہی کہتے تھے کہ میں نے اپنے بابا سے سیکھا ہے جو رات رات کو گشت کرتے تھے گلیوں میں، اور مال جو تھا، رزق جو تھا، وہ اپنے پشت پر لاد کر دروازے پر رکھ کر چلے جاتے تھے، اور دروازہ دستک دے کے چلے جاتے۔ جب وہ باہر آتا دیکھتا ارے رزق کا تھیلا پڑا، وہ سجدے میں جا کر گرتا، اے پروردگار میرے بچے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، ہم بیوائیں ہیں، ہمارے سر پر کوئی سرپرست بھی نہیں ہے، یہ رزق تو نے دے دیا، تو علی الکبیر ہے، تو نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا، تو نے غیب سے رزق دے دیا۔ علی مولا چھپ کر کے سن رہے ہوتے اور کہتے تھے پروردگار تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے یہ نیکی میرے حصے میں رکھی مگر میرا نام چھپا دیا، تو نے اپنا نام ظاہر کر دیا۔ مجھ علی کو وہ نیکی محبوب ہے کہ جب دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ بے شک ہمیں علی جیسا نگہبان، پھر فرما دیا وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بے شک بے شک سمجھتی نہیں بلکہ فرض سمجھتی نعرہ لگائے، نعرہ حیدری جی سلامتی ہوں محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، کیا بات ہے، کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے۔
قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے. بچپن ہی میں یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ، رتبے زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے. زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے. شاعر نے کہا کہ لفظ حسین ہے سین یہ نون سے بنتا ہے. اب ان سے جو لفظ کھلتے ہیں کہا حق و سلامتی و یقین و نماز کو، حق و سلامتی و یقین و نماز کو یکجا اگر کریں تو نتیجہ حسین ہے. دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے. اور باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین. مولا حسین سلام، عظمت مولا حسین بابا سے بلندر صلوات. دیکھیے اگر کال تو نہیں آ رہی. مجھے دوسری مجلس میں بھی جانا ہے تو جملہ تیزی سے سنتے چلے جائیے. کربلا پڑھنی ہے مجھے، کربلا اور حسین. تھوڑا ظاہر ہے چونکہ کربلا خود غم ہے اور جس پر غم توڑا گیا وہ حسین بھی مظلوم، زمین کربلا بھی مظلوم. فضائل حسین اور کربلا سن لیجئے پھر میں آپ سے رخصت چاہوں گی. اچھا جی، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حسین پر گریہ کیا، کربلا پر گریہ کیا. میں نے کیا جملے کیے، تھوڑا سا پیچھے آ جائیے. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اس کو سجدہ کرنا، جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اس کو سجدہ کرنا. ہائے ہائے ہائے، قربان ہو جائیے گا. میں اس میں روح ڈال دوں، جملہ تبدیل کروں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا میں جب اس میں اپنی روح کو ڈالوں، اپنی روح کو ڈالوں. پروردگار تو روح ہی نہیں رکھتا. پھر رب سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا لگتا ہے میری جو روح ہوگی وہ ایویں ہی ہوگی کیا، بلا وجہ ہوگی؟ نہیں، میں نے جو عرش پر ایک روح کو پالا تھا وہ روح فاطمہ زہرا، جب میں اس کے اندر پھونکوں گا تو فوراً سے سجدہ کرنا. لوگوں کو لگ رہا تھا شاید آدم کو سجدہ ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس روح کو سجدہ ہو رہا ہے. یعنی جملہ تبدیل کر دوں، فاطمہ زہرا کو سجدہ ہو رہا ہے. اب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندر صلوات. جب میں اس میں اپنی روح کو ڈالوں تو سجدہ کر. تو سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا، مٹی کے مجسمے کو نہیں تھا، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی روح کو تھا. یعنی وہ ہمیشہ سے افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حسین کی ماں ہے، کیونکہ وہ علی کی زوجہ ہے، کیونکہ وہ رسول خدا کی دختر واحد ہے. سمجھ آ رہی ہے باتوں؟ بالکل بالکل. تو پھر سجدہ کیا، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، فاسجدوا الا ابلیس، سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. غرور تکبر کر رہا تھا. تجھے کس چیز نے غرور اور تکبر میں مبتلا کیا؟ کس چیز نے تجھے روکے رکھا؟ فوراً سے کیا کہنے لگا کیونکہ اے پروردگار تو نے مجھے نار سے بنایا، یعنی تو نے مجھے آگ سے بنایا اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو میں افضل ہوں، اسی لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. پروردگار نے فرمایا تجھے لگ رہا تھا کیا میں آدم کو سجدہ کروا رہا ہوں؟ اس کے اندر جو روح سیدہ تھی میں اس کو سجدہ کروانا چاہتا تھا. معلوم یہ ہوتا ہے تو سیدہ کا منکر ہے، تو سیدہ کا منکر چاہے جتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو وہ جنت سے نکالا جاتا ہے. اے شیطان مردود، اب جتنے سجدے کیے وہ تیرے منہ پر مار دیا. کاش یہ ایک سجدہ کیا ہوتا جو فاطمہ زہرا کے لیے تھا، کاش تو نے یہ سجدہ کیا ہوتا جو میری روح کو سجدہ کر رہا تھا. چونکہ تو انکاری ہے تو حجت خدا کا انکاری ہوا، اس لیے تجھ پر لعنت ہے اور فخر
نکل جا میری جنت سے، جنت تجھ پہ حرام ہو گئی۔ کیا معلوم ہوا کہ جو بھوک سے سیدہ کا مارا ہو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ مریدوں سے کچھ پیر کہیں گے، ہاں ہاں مریدوں سے کچھ ساجدہ لے کے نمبر ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے، ہاں۔ تو کہاں جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا، ہاں۔ جائے تو کہاں جائیں کہ حق چھینا تھا جس کا، دروازہ جنت میں وہ بی بی ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلامتی ہے۔ صلی علی محمد، سلامتی ہے توجہ ہے، جی جڑا ہوا ہے تقریر کے ساتھ، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ چلے سنیے، یہ تھوڑے فضائل اس لیے آپ کو خوش کر رہی ہوں چونکہ جب آپ کربلا سنیں گے پھر آپ روئیں گے، تھوڑا سا مسکرا لیجئے۔ اہل بیت کا ذکر میں مسکرانا نیکی پلس نیکی پلس نیکی پلس، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ملٹی پلائی میتھس کی ٹیچر بیٹھی ہے، انلیمیٹڈ ثواب جس کا آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو تھوڑا سا مسکرا لیجیے، پھر بعد میں مولا حسین السلام کا نام حسین رونے کے لیے کافی ہے، ذکر حسین رونے کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، فرشتے جب جھک گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا روح کو سجدہ نہیں کیا۔ ایک اور فضیلت، چاہتا ہے بہانے بہانے سے پنجتن کا ذکر ہو جائے، زندگی جملہ محفوظ کر رہے ہیں، بہانے بہانے سے پنجتن کا ذکر ہو جائے۔ اے پروردگار، بنایا آدم کو ہے، ذکر پنجتنی ہے، ذکر محمدی ہے، ذکر علوی ہے، ذکر حسنی ہے، ذکر فاطمی ہے، ذکر حسینی ہے۔ حضرت آدم کے دل میں ذرا برابر بات نہیں ہوئی ہوگی کہ یار بنایا مجھے ہے، تھوڑے بہت میرے بھی فضائل ہونے چاہیے۔ یہ کیا کب سے محمدی، کب سے علی، کب سے فاطمی، کب سے حسنی اور حسینی؟ بتانا یہ چاہتے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو آدم آپ بھی نہ ہوتے، تو لہٰذا ان کے فضائل آپ بھی سنو اور فرشتے بھی سنیں کہ کنوں کو بنایا گیا تھا۔ کہا کہ فوراً سے اے آدم نام بتاؤ جو تمہیں سکھلائے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھلایا، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، پنجتن کے نام وہ جو عرش معلیٰ پر لکھے تھے دہرانے لگے، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین۔ اب تک جو 4 نام لیے وہی لوح قلم والا معاملہ، مسکرا رہے تھے۔ جب نام حسین لیا زار و قطار رونے لگے، پروردگار یہ نام حسین جب میں نے لیا مظلومیت کا احساس اٹھا دل میں، اس نام میں رونے کی کیفیت کیوں معلوم ہوتی؟ پورا معاملہ بیان کر دیا۔ جنت میں جب بھیجا گیا، جنت کے دروازے پر بھی مسکرا کر پڑھا نام مصطفیٰ، نام مرتضیٰ، نام فاطمہ، نام حسن۔ جب نام حسین آیا پھر رونا شروع کیا۔ پروردگار جب جب نام حسین پر نظر جاتی ہے رونے کا دل کرتا ہے۔ آئیے بات کربلا تک آ جاتے ہیں، تیزی سے موضوع کو سمیٹوں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے شہادت کے ایام قریب آئے، مولا رسول زاروں قطار روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ نزا کے وقت قریب آئے، شہادت کے وقت قریب آئے تو اکثر کہتے تھے جناب سیدہ سے، حسین کو بلاؤ، کہو کہ میرے سینے پر سوئے۔ جب حسین میرے سینے پر سوتا ہے تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ بی بی لے آتی تھی حسین مولا کو، سینے پر سلاتی تھی۔ اللہ کے رسول زاروں قطار گلے سے چمٹا کر زور سے سینے سے لگاتے تھے، اور حسین مولا کے گلے کا بوسہ کبھی دیتے تھے، کبھی گلے کا بوسہ اس لیے دیتے تھے کہ اس میں سے خنجر چلے گا، ماتھے پر اس لیے بوسہ دیتے تھے کہ کوئی ظالم پتھر کا نشانہ لگائے گا۔ بہت گریہ فرماتے تھے۔ المختصر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتے کہ بابا جان بہت گریہ کرتے ہیں میرے حسین کو۔ فرمایا سیدہ
یہ میرا وہ بچہ ہے جو تنے تنہا پیاسا کربلا میں مارا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بات کی، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا رب سبحانہ و تعالیٰ نام حسین میں بڑا ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے۔ فوراً سے وہی ہونا شروع ہوئی کہ یہ وہ حسین ہے جو کربلا میں مصطفیٰ کا پیاسا بیٹا، مرتضیٰ کا، فاطمہ کا پیاسا بیٹا کربلا میں تیر و تبر نیزہ کھا کر مارا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زاروں قطار گریہ کیا۔ بات کرے حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت نوح علیہ السلام کی روایت ملتی ہے کہ جب کشتی نوح علیہ السلام جب طوفان میں بجھی اور ہر طرف جانا شروع ہوئی، شرق کی طرف غرب کی طرف دائیں جائیں بائیں، کہیں پر بھی ایسا وقت نہ آیا کہ وہ کشتی نوح ایسا لگتا تھا کہ وہ ڈوب جائے گی، مگر جب کشتی طواف کرنے کے لیے بیت اللہ میں پہنچی، 7 چکر لگائے، آرام سے وہاں سے نکلی، اب وہ مقام نینوا پہنچی، آسان کر دو جملہ، مقام کربلا میں پہنچی، کیا دیکھا کہ وہ کشتی اوپر ہوتی نیچے ہوتی اچھلتی، یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی ٹوٹ کر بکھر جائے گی، ہر کوئی موت کی وادیوں میں گم ہو جائے گا۔ اب فوراً سے اللہ کے رسول نبی نوح علیہ السلام کرنے لگے گفتگو، اے پروردگار یہ کون سا مقام ہے؟ یوں لگتا ہے کہ جیسے میری کشتی ڈوب جائے گی، یہ مسافر ڈوب جائیں گے، یہ جانور ڈوب جائیں گے، اے پروردگار عالم کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ زمین کرب و بلا ہے، یہاں کسی نبی کو قرار نہیں آتا، اس لیے تم پر یہ مصیبت آ پہنچی ہے، کوئی نواسہ رسول اس مقام پر شہید کیا جائے گا، اسی مقام پر شہید کیا جائے گا۔ اب کشتی کو فرمایا کہ پروردگار عالم اب میں کیا کروں؟ کہا کہ مجھ سے دعا کرو کہ اسی حسین کا واسطہ میں کشتی کو چلا دوں۔ کہا پروردگار عالم یہ نام حسین بڑا مظلوم معلوم ہوتا ہے، ایسے کیا ہوگا اس نام حسین پر؟ پورا واقعہ بیان کر دیا۔ کہنے لگے پروردگار عالم اس کو کون شہید کرے گا؟ روایت نے لکھا کہ پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیج کر پورا واقعہ سنایا۔ واقعہ سنانے کے بعد کہا یزید ہوگا۔ وہ کہنے لگے اگر یزید ہوگا تو اس پر لعنت ہو بے شمار۔ جب لعنت بھیج دی، حسین پر صلوات بھیج دیا، دوبارہ سے کشتی اٹھنا شروع ہوئی اور تندی اور تیزی سے اس جگہ سے باہر چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ میدان کربلا سے گزر ہوا۔ جس گھوڑے پر سوار تھے وہ گھوڑے کا پیر ٹکرایا، نیچے گرے، زمین پر چوٹ لگی، فوراً سے پکارا پروردگار مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہا خطا نہیں ہوئی، یہ زمین کرب و بلا ہے، اس زمین پر تمہیں لانے کا مقصد یہ ہے، فاطمہ کا بیٹا بڑا مظلوم ہے، تھوڑا سا اس پر رو لینا تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ پورا مصائب حضرت جبرائیل نے پڑھ دیا۔ کہنے لگا کون اس کا قاتل ہے؟ یزید اس کا قاتل ہے۔ کہنے لگے پروردگار یزید اور اس کی نسل پر لعنت ہو۔ ان کے وسیع یوشع بن نون نے آمین کہا، خیریت سے کرب و بلا سے واپس چلے گئے۔ کئی انبیاء کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نینوا سے گزر ہوا، جب کرب و بلا سے گزر ہوا، کیا ہوا؟ آرام سے چلتے جا رہے تھے، اچانک کیا ہوا؟ زمین پر منہ کے بل گر گئے، پیشانی زخمی ہوئی، لہو آنا شروع ہوا، پیر زخمی ہوا۔ پروردگار عالم یہ کیا ہوا؟ میں تو مضبوط قدم اٹھا اٹھا کے چل رہا تھا، اچانک سے ٹھوکر لگی، میں زمین پر گر گیا، خون جاری ہو گیا۔ مالک مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کوئی خطا نہیں ہوئی، یہ زمین کرب و بلا ہے۔ پروردگار عالم اس زمین میں ایسا کیا ہے؟ کہا کہ فاطمہ کا بیٹا حسین اس زمین پر
تیرا ضربوں سے شہید کر دیا جائے گا. تمہارے لہو کو اس زمین پر اس لیے بہایا ہے تاکہ فاطمہ کے پاک بیٹے کا خون تمہارے خون سے مل جائے, تھوڑی سی نجات تم کو بھی حاصل ہو جائے. اس لیے زمین پر جو بھی آتا ہے وہ صحیح سلامت اپنے گھر کو نہیں جا پاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اے پروردگار عالم, تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرا لہو آخری نبی کے جو نماز ہے ان سے جا ملے. میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضرت جبرائیل نے پورا واقعہ کربلا سنا دیا, بہت گریہ کیا, پھر ایک جملہ کہا, کس نے قتل کیا ہے؟ کہا یزید نے قتل کیا ہے. کہنے لگے لعنت ہو بے شمار. صلوات پڑھے گا محمد والے. کہنے لگے لعنت ہو بے شمار. میں اور جناب سیدہ سکینہ السلام علیہ کی طرف سنیں گے, مطمئن ہو کر سنیں گے. بات ہو رہی تھی تمام انبیاء چلے گا. حضرت زکریا علیہ السلام, ان کے لیے ملتا ہے کہ ان کو سکھلایا گیا حرف مقطعات, یعنی کاف ہا یا عین صاد. کہنے لگے کہ پروردگار اس کا مطلب کیا ہے؟ حرف مقطعات جو کہ قطع کر کے جدا کر کے پڑھے جاتے ہیں. کہنے لگے کاف سے کربلا, ہے سے ہلاکت حسین, یہ سے یزید, عین سے آتش یعنی پیاس, صاد سے صبر حسین, یہ کرب و بلا کے مظلوم حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے. اے زکریا ماتم کرو, فاطمہ کا مظلوم بیٹا ارے دشت نینوا میں ارے بھوکا پیاسا مارا جائے گا. تم کو خبر دی ہے عرف مقطعات کے ذریعے کہ تم بھی حسین کو رو لینا, تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. ہائے عزادارو, اسی کی بیٹی بڑی مظلوم ہے. ارے نام سکینہ, جس کو حسین نے نماز شب میں مانگا. پروردگار عالم, ایک سینے پہ سونے والی بیٹی چاہیے. پروردگار, نہ میں اس کے بنا رہ سکوں نہ وہ میرے بنا رہ سکے, ایسی بیٹی عطا فرما. پروردگار عالم, میں تجھے بہت چاہتا ہوں, میرا ایمان تجھ پر ہے, میرا یقین تجھ پر ہے. جب تو مجھے وہ بیٹی دے دے گا پروردگار, میں تجھے بتاؤں گا میں سب سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہوں. اسی سینے پہ سونے والی کو میں تیری بارگاہ
علينا ظلم معين منقلب. اے پروردگار عالم بے واسطہ اہل بیت الاسلام کے غموں، اہل بیت الاسلام کی مصیبتوں کا اے پروردگار عالم صاحب خانہ کی توفیقات میں اضافہ فرما. اے پروردگار عالم ان کی بیٹیوں کے نیک اور اچھا نصیب فرما. ان کے بیٹوں کو طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما. ان کے تینوں بیٹوں کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی اور کامیابی نصیب فرما. سارا کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. ثنا کے دونوں بیٹوں کو سلامتی عطا فرما. ان کے شوہر کو ان کے ساتھ ہمیشہ شاد و آباد رکھ. سارا کے شوہر کو اس کے ساتھ ہمیشہ شاد و آباد فرما. پروردگار عالم اس کے حمل کے معاملات کو درست فرما. آنٹی جان کے پروردگار عالم خور سگرا کو شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرما. رب سبحانہ و تعالیٰ کو جلد سے جلد صحت یابی عطا فرما. پروردگار عالم جو جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار عالم سکینہ بھی بیماری سے جلد سے جلد شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار عالم خورجن بیمار ہے ان کو بھی، ورشا کو بھی شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرما. میری بہن کو بھی شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرما. پروردگار عالم تمام بیماروں کو شفاء کاملہ واجلہ جناب سید الشہداء کے صدقے سے شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرما. پروردگار عالم محسن بھائی کو کوئی بہترین روزگار عطا فرما، بہترین نوکری عطا فرما. رزق مسائل تو پروردگار عالم سے حل فرما دے. اے پروردگار عالم حاضرین محفل کے تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما. مانعین فرش اعضاء کے تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو جس کے لیے دعا کروا رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول. پروردگار عالم علی بھائی کی تمام مشکلات کو مولا حسین اسلام کی مظلومہ بیٹی کے صدقے سے دور عطا فرما. جلد سے جلد پروردگار عالم ان کے مسائل کے حل فراہم فرما. انہیں قلبی اور روحانی سکون عطا فرما. ان کے بھائی کی مشکلوں کو پروردگار عالم جلد سے جلد مولا عباس کے صدقے سے حل فرما. جو جہاں جہاں جس قدر جو بہنیں مضطرب ہیں ان سب کی پریشانیوں کو حل فرما. بالخصوص پروردگار عالم ہمارے گھر میں بہت سے منتظر ہیں. پروردگار عالم ذریعہ آپ ہی کو صاحب اولاد فرما اور تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار عالم جو کچھ مانگے اسے عطا کر کے ہم پر احسان فرما. پروردگار عالم تجھ سے مانگ رہے ہیں امام حسن اسلام کے صدقے سے، ان کے وسیع دسترخوان کے صدقے سے ہمارے والدین کو طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما. انہیں بھی ان کے رزق روزی میں اضافہ فرما. ہمارے والد صاحب کو پروردگار عالم طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما. ہمارے والدین کا سایہ، تمام بیٹیوں کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر سدا قائم و دائم فرما. ہماری تمام حاجت میں سے سب سے بڑی حاجت قائم علی محمد کے زور میں تاجر فرما. جب ہمارے مولا آ جائیں تو ہمیں لبیک کہنے والوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق قول اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس سے اس گھر کے تمام مرحومین کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے، حاضرین محفل کے تمام مرحومین کی مغفرت اور بلند درجات کے لیے انقر اللہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ. موبائل میں کھولا